آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب بیدار ہوتے تھے تو دعا کب پڑھتے تھے؟ لیٹے لیٹے پڑھتے تھے، آنکھ کھلتے ہی پڑھ لیتے تھے، یا بیٹھ کر پڑھتے تھے؟ اور بیٹھ کر پڑھنے کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وکان یمسح النوم عن وجہہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے چہرے سے نیند کو بھگاتے تھے، اپنا آنکھ پر ہاتھ مسلتے تھے۔ کیسے مسلتے تھے اور اس مسلنے کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس مسلنے کے پیچھے کیوں؟ ہم تو اٹھتے ہیں، چلو نیند بھگاتا ہو تو آنکھوں کو ہم رگڑتے ہیں نا، آنکھ کو رگڑتے ہیں بھئی آنکھ کھل جائے اچھی طرح۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کس طرح مسا کرتے تھے اور کیوں مسا کرتے تھے؟ یا میرے مولا، ابھی 1400 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد ابھی ان سائنسدانوں کی آنکھ کھلی ہے، 1400 سال، 1450 سال کے بعد، اور وہ کہتے ہیں کہ صبح آنکھ کھلتے ہی آپ نے اگر آنکھوں کا اس طرح مسا کیا اور اس طرح آنکھوں کو آپ نے رگڑا تو کہتے ہیں ایک تو آنکھیں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے، اور دوسرا آپ کو یہ ایجنگ جو ہے نا، ایج ہو جاتی ہے، ادھر میں سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، ادھر میں کیا کہتے ہیں اس کو، کریس، ہاں، رنکل آ جاتے ہیں، ادھر پیشانی پر بوجھ رہتا ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ابھی 1400 کے بعد سائنس اس نتیجے پر پہنچی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے ہم کو بتایا کہ اٹھو، اٹھنے کے بعد دعا پڑھو، دعا پڑھنے کے بعد آنکھوں سے اپنے نیند کو بھگاؤ، اور کون سے ہاتھ سے، کس طرح؟ انہوں نے بتایا کہ اب میں نے دیکھا، انہوں نے کہا آنکھ کو اس طرح، پہلے تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ پھیرو، پھر الٹی سائڈ پہ پھیرو۔ اب وہ انہوں نے اتنا کچھ اس کو آگے بڑھا دیا اور اس کے فوائد بیان کرنے شروع کر دیے، تو دنیا حیران ہے۔ ارے بھائی یہ باتیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو 1450 سال پہلے بتا کے گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آنکھوں سے نیند کو بھگانے کے بعد فوراً چل نہیں دیتے تھے بیت الخلاء کے لیے، بلکہ بیٹھتے تھے، بستر پر بیٹھتے تھے، پاؤں لٹکا دیتے تھے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سورہ آل عمران کا آخری رکوع، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، پورا رکوع ہے، وہ پورا رکوع اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کرتے تھے، روزانہ کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں، ایوری سنگل ڈے۔ یہ ون آف نہیں ہے، یا ایک مہینے میں ایک دفعہ نہیں ہے، یہ روزانہ کی بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے روزانہ، یہ 11 آیت یا 10 آیت ہے، پورا رکوع ہے، ان آیت کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیٹھ کر تلاوت کرنی ہے۔ اس میں بھی فائدہ ہے، اس کو بھی سائنس نے، اللہ کی قسم کھا کے اگر میں کہوں تو میں حانث نہیں ہوں گا کہ سائنس اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک عمل پر غور کر رہی ہے اور اس میں فائدے تلاش کر رہی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ہر ادا میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہے۔ اب تک جو میری چھوٹی سی ناقص معلومات ہے، بہت چھوٹی، ویری کیا کہتے ہیں اس کو، ویری منیمل نالج، میں اپنے منیمل نالج کے مطابق بات کر رہا ہوں، اور میں چھوٹے سے کہ تقریباً 80 سے 100 سے زائد مثال میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ سائنس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر غور کیا، اور پھر سائنس نے وہ بات کہی جو دنیا والے کرتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں لکھا کہ محمد مسلمانوں کے پیغمبر کا طریقہ ایسا ہے، انہوں نے کہا سب سے بہتر طریقہ ان طریقوں میں یہ طریقہ ہے اور اس کے یہ بینیفٹس ہیں۔ اور جب مسلمان اس کتاب کو پڑھتا ہے تو یہ کہتا ہے 1400 سال پہلے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی طریقہ بتا کے گئے۔ پھر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب بیٹھ جاتے تھے، آنکھوں سے اپنی نیند کو بھگاتے تھے ہاتھوں سے مسح کر کے، تو کس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کا مسح کرتے تھے؟ اور آج کل سائنس کیا کہتی ہے کہ کس طریقے سے مسح کرنا ہے تاکہ آپ کی آنکھوں کی بینائی درست ہو جائے۔
آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے، آپ کی رنکل ختم ہو جائے. یہ آج کل سائنس بولتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ صبح اٹھتے ہی یہ کرو، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے 1450 سال پہلے مسلمانوں کو بتا دیا تھا. پھر اس کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بستر سے اٹھ کر فوراً نہیں چل دیتے تھے، اتنی منٹ بیٹھتے تھے جتنی منٹ میں سورہ آل عمران کا آخری رکوع اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پڑھ لیا کرتے تھے. کیوں؟ یہ اٹھتے ہی کیوں بستر سے بھاگنا نہیں چاہیے، اور اٹھتے ہی بستر پہ کیوں نہیں چلے جانا چاہیے؟ اس کے پیچھے بھی سائنس نے بتایا. اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے کہ اگر تم اٹھتے ہی چلے جاؤ گے تو چونکہ خون کا دوران سر پہ نہیں گیا ہے تو اس کی وجہ سے تمہیں وہ ہو سکتا ہے، برین اسٹروک ہو سکتا ہے، تم گر سکتے ہو، تم چوٹ لگ سکتی ہے، بلکہ تم ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو سکتے ہو. اتنی دیر بیٹھو کہ تمہارا خون کا بلڈ کا سرکولیشن تمہارے دماغ تک پہنچ جائے. یا میرے مولا. اور اتنی دیر خالی بیٹھنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کی آخری رکوع پڑھا کرتے تھے. اتنی دیر بیٹھو، 5 منٹ بولتے ہیں، 5 منٹ بیٹھو. یہ 5 منٹ بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں آخری رکوع.